نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ چونکہ عید کے دن جہاں ہم قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اور جانور کے ذبح کرنے کے بعد گوشت، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس صاف شفاف قسم کا گوشت بنا کر اپنے گھر میں رکھا جائے اور آلائشوں کو اٹھا کر رستوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں اور دوسروں کے گھروں کے سامنے پھینک دیا جاتا ہے۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ اگر کوئی شخص اپنے جانور کی آلائشیں اٹھا کر ہمارے دروازے کے سامنے یا ہماری گلی میں یا ہمارے چوک اور چوراہے میں پھینک کر چلا جائے تو ہمارے دل سے اس کے لیے کون سے کلمات نکلیں گے؟ ظاہر ہے کہ خیر کا کلمہ دل سے نہیں نکلتا۔ بہت ہی زیادہ اگر کوئی برداشت والا آدمی ہوگا تو وہ اگر بددعائیہ جملہ نہیں کہے گا تو یہ کہے گا کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال اکثر لوگ تو یہ دعا نہیں کرتے بلکہ بددعائیہ جملے نکلتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایام تشریق کے اندر ذی الحج کے ان دنوں میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس وقت اپنے بھائیوں سے بددعا لینا، آلائشیں ان کے سامنے پھینکنا، تو یہ میرے خیال سے ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور ویسے بھی ہمارے وقار کے یہ بات خلاف ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا تمدن، تہذیب اور مذہب بھی ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم ہر ایسے کام سے اجتناب کریں جس سے ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آلائشیں، جس طرح ہمارے TMA والوں نے بھی اشتہارات وغیرہ بھی چھاپے ہیں اور انہوں نے مانسرا شہر کے لیے جا بجا اپنے پوائنٹ مقرر کیے ہیں، اور اشتہارات کے ذریعے بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ آلائشوں کو ان مقررہ جگہوں پر پہنچا دیا جائے۔ بڑے جانور کی آلائشیں بڑی ہوتی ہیں تو جہاں بڑے جانور کو لانے کے لیے تمام شرکا، 7 شرکا مل کر کرایہ دیتے ہیں، کسائی جو آپ کا کاریگر ہوتا ہے گوشت بنانے والا، اس کے پیسے بھی تقسیم کیے جاتے ہیں، وہاں 7 شرکا کا یہ بھی فریضہ بنتا ہے کہ وہ آلائشوں کو اٹھوانے کے لیے، ان پوائنٹوں تک پہنچانے کے لیے 7 شرکا شریک ہو کر اس میں بھی مزدور کو پیسے دے کر وہ آلائشیں وہاں پہنچائی جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ عید کے اس دن میں ہم اپنے تمام سننے والوں کو، اہل اسلام کو اور پاکستان میں بسنے والے بہت سارے حضرات مقبوضہ کشمیر سے بھی اور آزاد کشمیر، جموں و کشمیر دونوں سے ہمیں فون بھی کرتے ہیں اور وہ اپنے پیغامات بھی بھیجتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے انکو کے بیانات کو بھی وہ سنتے ہیں۔ تو انہاں پراواں کو بھی میں اپنے دل دی اتھا گہرائیاں نال ان کو بھی عید مبارک دینا، بہت بہت عید مبارک ہوئے۔ تو انہوں کو اس طرح دیا بہت ساری عیداں اللہ تعالیٰ نصیب کرے، تو انہوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بچے دیا، اپنے گھر دیا، گھرانے دیا، اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب کرے، اللہ تعالیٰ انہاں پراواں دی قربانیاں قبول کرے۔ انہاں واسطے بھی بڑا ہی پیغام ہے کہ جدوں تسی جانور ذبح کرسو تے اپنا جتھے خیال کرسو، اپنے غریب پراواں دا بھی خیال کریو، گمانیاں دا بھی خیال کریو، اپنے رشتہ داراں دا بھی خیال کریو۔ بہرحال ان کے علاوہ جو باقی دیگر بیرون ممالک کے اندر ہمارے سننے والے ہیں، یورپ کے اندر ہیں یا سعودی عربیہ کے اندر ہیں یا امارات کے اندر ہیں یا دیگر جن افریقہ کے ممالک کے اندر بھی جو بھی ہمارے سننے والے ہیں یا پاکستان کے دیگر شہروں میں سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جہاں جہاں بھی بستے ہیں آپ کی دلی مرادیں قبول فرمائے، پوری فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔